نکاح اور طلاق کو مذاق بنانے والے خود دنیا میں بھی آخرت میں بھی مذاق بن جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو مذاق نہ بناؤ، اگر تم رجوع کرنا چاہتے ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہاں کہا تھا کہ علی حلیم تحمل والا ہے، صبر کرتا ہے، اور یہاں کہتا ہے کہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ والمطلقات یتربصن نہ وَإِنْ عَزَمُ الطلاق کا، پھر اگر ارادہ کر لیا طلاق کا، وَإِنْ عَزَمُ الطلاق کا، اگر اس دوران میں ارادہ کر دیا طلاق کا تو پھر صحیح طریقے سے طلاق دو، اس کا بیان آ رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور علم رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، علیم خبیر ہے اللہ تعالیٰ۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق کی ہوئی وہ عورتیں انتظار کریں اپنے آپ میں 3 مہینے وہ انتظار کریں، یعنی جن کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں ان کے لیے ہے کہ وہ 3 حیض وہ اپنے میاں کے گھر اسی گھر میں گزاریں گی، اور وہ 3 مہینے یعنی اگر مواری آتی ہے ٹھیک ہے، بعض اوقات مواری نہیں آتی، یعنی وہ بالکل اس کی مواری نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ چھوٹی عمر کی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ بہت بڑی عمر کی ہوتی ہے کہ مواری ختم ہو جاتی ہے، اور پھر 3 مہینے قروء وہ مواری کے تم رکھو گے۔ 3 مہینے میں نے وضاحت سے بتا دیا کہ بعض اوقات وہ بچی ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، اس کو مواری نہیں آتی، بعض اوقات یعنی ماں باپ کے گھر میں بھی یہ طلاق اس کو دی گئی ہے تو یہ بھی یعنی اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ بعض اوقات وہ ہے جو اس کو طلاق اس کو خون آنا بند ہو جاتا ہے، بڑی عمر کی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی 3 مہینے ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، نہیں حلال اس کے لیے کہ وہ چھپائے وہ جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ اس کے رحم میں، ان کن یؤمن، اگر یہ ایمان لانے والی ہے اللہ پر، والیوم الآخر، اور روز آخرت پر۔ اگر میں نے درمیان کا ایسا نہیں بتایا شروع میں کہ وہ کم عمر والی ہے، ان کو مینسز ابھی نہیں آئے، اور جو آخر میں بتایا کہ وہ زیادہ عمر والی ہے اور اس کے مینسز ختم ہو گئے، درمیان میں وہ ہے کہ جو اس کے مینسز آتے ہیں اور اس کو حمل بھی ہے، تو اس کو اگر میاں نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں یا 3 طلاقیں دی ہیں تو وہ اسی وقت کہے کہ میرا پیٹ میں بچہ ہے اور میں یہ بچہ میں اسی کا ہے اور میں اسی کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، تو اس پہ پھر عالم وہ کریں گے کہ آیا جرا کریں گے کہ اس پہ مطابق اگر طلاق ہو جاتی ہے یا طلاق نہیں ہو جاتی۔ مگر بیوی کو لا یحل لہن، نہیں حلال ان کے لیے، ان یکتمن ما خلق اللہ، کہ وہ چھپائے وہ جو ان کے پیٹ میں ہے، ان کننا، اگر وہ ایمان لانے والی ہے اللہ پر اور روز آخرت، اگر وہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لانے والی ہے تو ان کو نہیں چھپانا چاہیے کہ ان کے پیٹ میں جو ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اور شوہر ان کے حق رکھتے ہیں کہ ان کو واپس لائیں اس طرح اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں الاستحلال صلح کا۔ وہ شوہر کو بھی چاہیے کہ اگر وہ اس پہ پشیمان ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں بیوی کو یا 2 طلاقیں یا 1 طلاق دی ہے یا قسم کھائی ہے، اور پھر وہ پشیمان ہو گیا، تو پھر اس کو یہ ارادہ کرنا ہوگا کہ وہ صلح رکھے گا کہ نہیں بار بار طلاق اور بار بار نکاح، بار بار نکاح، بار بار طلاق، یہ نہیں ہوتا، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف کام ہے۔ خاوند کو، شوہر کو، ان کو سوچنا چاہیے کہ پھر دوبارہ زندگی میں یہ کام نہیں کرے گا، تو اس کا حق ہے وہ اپنی بیوی کو واپس لے جانا چاہتا ہے، لے جا سکتا ہے، مگر یہ ارادہ کرے کہ میں اصلاح کروں گا اپنی، اور میں انشاءاللہ زندگی میں یہ بات کبھی بھی نہیں کہوں گا۔ بعض میاں جو ہوتے ہیں مار کٹائی نہیں کرتے، فوراً طلاق منہ میں لا لیتے ہیں۔ بعض میاں ہوتے ہیں، میرا اپنا بھائی تھا، وہ یعنی اپنی زندگی میں اس نے طلاق کا لفظ منہ میں نہیں لایا تھا، مگر مار کٹائی چونکہ وہ کرتا تھا، منع کرتے تھے، مگر وہ کہ وہ کرتا تھا، مگر یہ کہ طلاق کا لفظ مرد کو نہیں لانا چاہیے زبان پہ۔
سوچ سمجھ کے لانا چاہیے، کیونکہ اس کے حق میں، اس کے اختیار میں طلاق ہے، تو طلاق کا لفظ منہ سے سوچ سمجھ کر نکالنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بس جو بھی منہ بھی آیا نکال دیا، جو بھی منہ بھی آیا نکال دیا، جاہلوں کی طرح، ان پڑھوں کی طرح۔ اگر پتہ نہیں ہے تو کم سے کم عالموں سے پوچھ لو، اگر پتہ نہیں ہے تو کم سے کم کسی پڑھے لکھے انسان سے پوچھ لو، اگر پتہ نہیں کسی دوست یار جو پڑھا لکھا ہو، اور دوست یار بھی بیوقوف ہیں تو کسی اور سے پوچھ لو کہ یہ کیا بات ہے۔ میں اس لیے ذرا غصے سے اور اس میں کر رہی ہوں کہ یہ طلاق کو اور نکاح کو لوگوں نے مذاق کن بنایا ہوا ہے، یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کی پاسداری کرنی چاہیے، اللہ کو حکم ماننا چاہیے، اور جو اللہ کو حکم نہیں مانتے وہ دنیا میں بھی خوار ہو گئے، آخرت میں بھی خوار ہو گئے۔ وَلَهُنَّ، یہ تو میں کہا کہ خاوند لے جا سکتے ہیں، اب نیچے میں کہتی ہوں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے مثل وہی ہے جو جن کے اچھے طریقے سے۔ بیوی کے لیے بھی اگر اس کے وہ جا سکتی ہے تو اس کو بھی سوچ سمجھ کے کام لینا چاہیے، اس کو اگر میاں بیوقوف ہے تو بیوی کو عقل کرنا چاہیے۔ ان کے لیے مثال اپنے خاوند جیسی ہے، اگر وہ واپس لے جا سکتا ہے تو بیوی بھی اس کے ساتھ واپس جا سکتی ہے، بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ بالمعروف کا مطلب ہے کہ دین اور اسلام اور قرآن کے طریقے کے مطابق، نہیں یہ نہیں کہ ابھی طلاق دی ہو ابھی رجوع کر گیا، ابھی طلاق دی ابھی رجوع کر لے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں سب تفصیل سے بتا رہی ہوں، اور اس کو مذاق نہ سمجھو، یہ مذاق نہیں ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، اور مردوں کے درجے ہیں، مردوں کے ان پر درجے ہیں، یاد رکھو مردوں کے درجے ہیں، مردوں کے یعنی دیکھو یہاں میں تفصیل سے کہہ رہی ہوں، یعنی مرد طلاق دے سکتا ہے، ان کے لیے درجے ہیں، وہ طلاق دے سکتے ہیں، مگر چونکہ آج کل قانون کے مطابق بیوی بھی خلا لے سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے، مگر خلا بھی ان دونوں کی صلاح مصلحت کے مطابق ہوگا۔ اگر دونوں کی صلاح نہیں آ رہی اور جھگڑا ہوتا ہے تو پھر عدالت اس کے مطابق اس کو خلا دے دے گی، مگر وہ بھی طلاق نہیں مانی جائے گی جب تک، بعض عالم کہتے ہیں کہ مانی جائے گی، بعض عالم کہتے ہیں کہ نہیں مانی جائے گی۔ تو دونوں میاں بیوی کو بٹھا کر ان کو، یعنی ایسے جج ہیں جو انصاف کرنے والے ہیں، جو دین اسلام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، جو قرآن کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، جو پیسے نہیں لیتے، جو اس پر اجرت نہیں لیتے کہ مرد کہتا ہے کہ بس میری طلاق کر دو، کسی ذریعے میری جان چھوٹ جائے، یہ پیسے لے لو، عورت کہتی ہے کہ مجھے خلا دلوا دو، جو بھی ہوتا ہے بس خیر میرا، یہ نہیں کرتے وہ جج جو دین اسلام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ تو پھر وہ میاں بیوی دونوں کو بٹھاتے ہیں اور ان کو علیحدہ 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے دیتے ہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں۔ اگر وہ صلح کر لیتے ہیں تو پھر ان کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، وہ خاوند کے ساتھ جا سکتی ہے، مگر بیوی کو بھی چاہیے کہ آئندہ کے لیے خلع کی درخواست بالکل بھی نہ دے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ طلاق کو مذاق نہ بنائے، اور صحیح اسلامی طریقے سے اپنا زندگی کو شروع کریں اور زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مردوں کے ان پر درجے ہیں، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ مردوں کے درجے ہیں، مگر چونکہ مرد جو ہیں تو وہ طلاق دے سکتے ہیں، مگر بیوی بھی خلا لے سکتی ہے، مگر مرد اگر طلاق دے گا تو بیوی کا لکھا ہوا جو بھی ہوگا تو وہ اس کو واپس دے گا، اگر گھر لکھا ہوا ہے، سونا لکھا ہوا ہے، اخمیر لکھا ہوا ہے، ماہوار لکھی ہوئی، وہ سب کچھ اس کو دے گا، کیونکہ مرد دے رہا ہے طلاق اس کو۔ اگر عورت خلا مانگ رہی ہے اور عورت طلاق لے رہی ہے تو عورت کا جو کچھ لکھا ہوگا وہ سب کچھ چھوڑے گی، وہ سب کچھ چھوڑے گی، اور بتائے گی اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے یا بچہ نہیں ہے، یا بچہ نہیں ہے بالکل میں، تو وہ پھر بھی وہ 3 مہینے گزارے گی، 3 مہینوں کے بعد وہ دوسرا نکاح کرے گی۔ اگر 3 مہینے نہیں گزارے تو اسلام کے مطابق یہ نکاح نہیں ہوگا، دوسرا نکاح اسلام کے مطابق نہیں ہوگا اگر 3 مہینے اس نے نہیں گزارے۔ تو اسی طرح مرد کو بھی اور عورت کو بھی، دونوں کو، میاں بیوی شوہر کو، دونوں کو سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ طلاق کا معاملہ ہے، آگے بھی طلاق کا معاملہ آ رہا ہے، میں ذرا سوچ سمجھ کے آپ کو لوگوں کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرو، ہر کسی سے مسئلہ بھی نہ پوچھو، خاص عالم جو اس کا ہے، جو نہ ایک طرف کا ہے نہ دوسرے طرف کا ہے، نہ ایک طرف کی طرفداری کرتا ہے نہ دوسرے طرف کی طرفداری کرتا ہے، اس
اس عالم سے پوچھو اور اس سے اس کے مطابق پھر قرآن کے مطابق پھر دوسرے عالم سے بھی پوچھ لو، پھر اس کے مطابق یہ عمل کرو۔ اللہ تعالی ہمیں طلاق میں معاملے میں سوچ سمجھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد